حضرت مخدوم پاک کی ولادت بسعادت خاص مہائی میں جو سمندر کے کنارے واقع ہے 10 محرم الحرام 766 ہجری کو شب میں واقع ہوئی۔ حضور کا نام نامی شیخ علی رکھا گیا۔ بعد میں علم فقہ میں مہارت پیدا کی، اس لیے فقیہ لقب پڑا اور والدہ ماجدہ کی خدمتوں کے صلے میں مخدوم خطاب ملا، لہذا پورا نام شیخ علی مخدوم فقیہ مشہور ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام مولانا شیخ احمد ابن ابراہیم بن اسماعیل تھا، جو اپنے زمانے کے مشاہیر علماء میں شمار کیے جاتے تھے۔ والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بی بنت ناخدا حسین تھا۔ آپ کے نانا یعنی ناخدا حسین بڑے بھاری تاجر تھے۔ آپ کا خاندانی لقب پرو ہے، جس سے آپ کا کوکنی ہونا ثابت ہوتا ہے، اس لیے کوکنی حضرات آپ کے ذات گرامی پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔ سرکار مخدوم پاک کے آبا و اجداد عربی الاصل تھے، عرب ہی میں آباد تھے، مگر حجاج بن یوسف کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا، خاص کر سادات پر جب وہ ظلم کرنے لگا، حتیٰ کہ ہزاروں علماء و مشائخ کو اس نے شہید کروا دیا، تو آپ کے آبا و اجداد ترک وطن پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ ماں اہل و عیال کشتیوں کے ذریعے سمندری سفر طے کر کے ہندوستان پہنچے اور علاقہ کوکن میں سکونت اختیار کر لی، بعد میں خاص قصبہ ماہم میں آباد ہو گئے۔ ابھی آپ کو علوم ظاہری یعنی علوم شریعت مطہرہ سے فارغ ہوئے چند دن ہوئے تھے کہ مشیت یزدی سے 25 جمادی الآخر 785 ہجری کو آپ کے سر سے پدر بزرگوار کا سایہ اٹھ گیا، یعنی آپ کے والد کا انتقال پر ملال ہو گیا۔ آپ کو بہت ملال ہوا، مگر چونکہ والدہ محترمہ موجود تھی لہذا جلد ہی غم غلط ہو گیا اور آپ والدہ کی نگرانی میں پرورش پاتے رہے۔ آپ کا مزار پرانوار بازار کلیاں زیرہ تھانہ میں ہے۔ والد محترم کے اچانک وصال کی بنا پر آپ کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا اور آپ بہت پریشان سے رہنے لگے۔ علم حاصل کرنے کا شوق اس پریشانی میں اور بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ ایک روز آپ نے والدہ ماجدہ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کہیں دوسری جگہ خاص کر عرب میں علم حاصل کرنے کے لیے چلا جاؤں۔ آپ کی والدہ اپنے زمانے کی بہت بڑی ولیہ کاملہ اور بارگاہ ازدی میں مستجاب الدعوات اور صاحب کشف و کرامت تھی۔ انہوں نے بڑی متانت سے جواب دیا کہ دیکھو بیٹے، مجھے تم سے بہت محبت ہے، تمہاری جدائی کسی طرح برداشت نہیں کر سکتے، شاید کہیں میں مر جاؤں، خدا دانا اور مسبب الاسباب ہے، یہی تمہارے لیے کوئی سبیل پیدا کرے گا اور تمہاری آرزو پوری ہو جائے گی۔ والدہ کا یہ جواب سن کر آپ خاموش ہو گئے۔ اسی روز آپ کی والدہ نے جناب باری میں دعا کی کہ اے دانا و بینا قادر مطلق، خدا میرے بیٹے کو علم کا شوق ہے، اس کی تشنگی بجھانے اور حصول علم کے لیے کوئی رہبر اور معلم عطا کر۔ ولیہ کاملہ مستجاب الدعوات دعا کرے اور قبول نہ ہو۔ حضور مخدوم قبلہ کی عادت تھی کہ روزانہ صبح دریا کے کنارے ہوا خوری کے لیے جایا کرتے تھے۔ آج بھی حسب دستور گئے تو ایک اونچے سے پتھر پر جو دریا کے کنارے تھا، ایک حسین و پرنور بزرگ کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ آپ کو کیا معلوم کہ یہ کون ہے، لیکن خاندانی شرافت تعلیم کی بنا پر سلام کیا۔ اس بزرگ نے سلام کا جواب بڑی نرمی سے دیا اور پیار سے قریب بلایا۔ حضرت مخدوم پاک قریب گئے اور ادب سے کھڑے ہو گئے۔ بزرگ نے فرمایا، شیخ علی فقیہ، ہم کو معلوم ہوا ہے کہ تمہیں علم طریقت حاصل کرنے کا شوق ہے، جس کے لیے تم عرب جانا چاہتے تھے۔ حضرت نے متعجب ہو کر فرمایا کہ ہاں، آپ بجا فرماتے ہیں۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہیں چلے آیا کرو، ہم تم کو پڑھائیں گے۔ اب تمہیں والدہ ماجدہ کو چھوڑ کر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خضر ہوں، خدا نے حکم دیا ہے کہ تم کو تعلیم دوں، لیکن دیکھنا یہ راز کی بات کسی سے کہنا نہیں، سمجھے جناب؟ چنانچہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد دریا کے کنارے پہنچتے اور حضرت خضر علیہ السلام آپ کو معرفت و حقیقت کے رموز سے آگاہ کرتے یعنی تعلیم دیتے۔ چند روز کے بعد ایک دن آپ کی والدہ نے پوچھا کہ بیٹا، تم روزانہ صبح کہاں چلے جاتے ہو؟ میں نے سنا ہے کہ تم روز دریا کے کنارے جاتے ہو اور وہیں تم کو کوئی تعلیم دیتا ہے۔ اب آپ بڑی کشمکش میں مبتلا ہو گئے، سوچنے لگے کیا کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے منع کیا ہے اور والدہ پوچھ رہی ہے، اگر والدہ کو جواب نہ دوں تو بے ادبی ہوتی ہے اور جھوٹ بولوں تو گناہ ہوتا ہے،
بالآخر والدہ کے حکم کو مقدم کیا اور سارا کا سارا ماجرا کل بیان کر دیا۔ یہ واقعہ سن کر والدہ خاموش ہو گئی۔ پھر آپ سوچنے لگے کہ دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ دوسری روز جب آپ دریا کے کنارے پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام کو نہ پایا تو بہت رنجیدہ ہو گئے۔ حکم عدولی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ خدمت میں عرض کی کہ افسوس کرتے ہوئے گھر پہنچے والدہ ماجدہ کی خدمت میں عرض کی کل آپ کو رات سے آگاہ کر دیا، لہٰذا آج خضر علیہ السلام نہیں آئے، اب کیا ہوگا؟ والدہ نے تسلی دی اور سمجھا بجھا کر کہا گھبراؤ نہیں، خدا مالک ہے، وہ پھر کوئی سامان غیب سے کر دے گا۔ اسی رات کو آپ کی والدہ نے پھر دعا کی کہ اے خدا میرے بچے کے غم کو دور کر اور خضر علیہ السلام کو پھر بھیج دے۔ صبح کو حضور پھر حسب عادت دریا پر گئے، دور ہی سے دیکھا حضرت خضر علیہ السلام موجود ہیں، دوڑ کر قریب آئے، سلام کے ادب سے کھڑے ہو گئے۔ ابھی آپ نے کچھ کہا بھی نہ تھا کہ خضر علیہ السلام نے فرمایا شیخ علی تمہاری والدہ مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعا خدا نے قبول کی اور مجھے دوبارہ آنے کا حکم ملا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لقمہ روٹی کا نکالا، فرمایا کہ اسے کھا لو۔ حضرت مخدوم نے بسم اللہ کہہ کر کھا لیا۔ اس لقمے کا کھانا تھا کہ سارے پردے چاک ہو گئے اور آپ کا سینہ نور سے معمور ہو گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بس اب تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ ذکر الہی مشغول رہو۔ اس کے بعد سے آپ پر فیضان الہی کی بارشیں شروع ہو گئی اور یہ سب والدہ محترمہ کی دعا کا اثر تھا، اور وہ پتھر جس پر بیٹھ کر حضرت خضر علیہ السلام سے علم لدنی حاصل کرتے تھے اب تک اسی جگہ پر موجود ہے۔